نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ماکل بن یسار قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من والی یلی رعیۃ من المسلمین وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ماکل بن یسار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی معاملات تو ایک حاکم وقت کے پاس ہوتے ہیں، برادری کے بڑے کے پاس ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی کے بڑے کے پاس ہوتے ہیں، ایک امام کے پاس ہوتے ہیں، ایک امیر کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص خیانت کار امیر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بھی ہو اور اس میں کما حق ہو، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا اور ان معاملات کا اہتمام نہیں کرتا، ان کو پورا نہیں کرتا، بنیادی وسائل ضروریات کو بہم نہیں پہنچاتا اور وہ خیانت کاری کرتا ہے، خائن ہے، کوشش نہیں کرتا، اسے تو چاہیے تھا کہ اجتماعی معاملات کا وہ ذمہ دار ہے، وہ امیر ہے، مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کی خیر سگالی کے لیے، اس کے صحیح تکمیل کے لیے، بام تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے محنت کرنی چاہیے تھی، وسائل کو بہم پہنچانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، کوشش ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذات کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کی جاتی ہے، وہ اس طرح کوشش نہیں کرتا۔ تو جب وہ کوشش نہیں کرتا تو وہ اجتماعی معاملات کا ذمہ دار، اس کی خرابی کا وہ ذمہ دار ہے، غیر مخلص ہے اور کاہل امیر ہے۔ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے جو میں پڑھے دیتا ہوں۔ عن ماکل بن یسار قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما ولی من امر المسلمین شیئا فلم ینسہ لہم ولم یجہد لہم کنصحہ وجہدہ لنفسہ کتبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ یہ کب اللہ، کتب نہیں ہے، یہ لفظ میں غلط کہہ گیا ہوں، کبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ وفی روایت عن ابن عباس لم یحفظہم بما یحفظ بہ نفسہ و اہلہ۔ تو حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ذمہ داری قبول کی پھر اسے ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور ان کے کام کی انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، پھر ان کی حفاظت ایسے طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی بات کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس حدیث سے جو میں مضمون جو کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ بہت واضح ہو چکا ہے کہ وہ اجتماعی معاملات کی ذمہ داری کو پہلے قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا اور ان کام کے انجام دہی کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکاتا جس طرح کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے تھکاتا ہے۔ جب ایسا شخص جو ذمہ داری اجتماعی معاملات کی قبول کرتا ہے وہ پھر اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کوتاہ نظر ہے، کاہل ہے، غیر مخلص ہے اور اس میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ کبہ اللہ، اس لفظ کو میں نے کتبہ پڑھا تھا، وہ لفظ تھا کبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں بھی ایک خیال کرنا چاہیے جب ہم کسی بھی نمائندے کو منتخب کرتے ہیں، ہم اس کو اس کی اہلیت کی بنیاد پر انتخاب کریں، ہم ذاتی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قومی بنیاد پر اسے منتخب نہ کریں، اس کی اہلیت کی بنیاد پر، اس کی ہنرمندی کی بنیاد کہ وہ جس کام کے لیے اسے ہم نامزد کر رہے ہیں کیا وہ اس کام کو انجام کر سکتا ہے، سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب اس کا انتخاب ہو جاتا ہے پھر وہ اس میں غفلت برتا ہے، تو ایسے غفلت کار شخص، ایسے نااہل شخص کو، ایسے غیر مخلص شخص کو، ایسے کاہل الطبع شخص کو اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے جہنم میں اوندھے منہ گرا دے گا۔ وہ جہنم میں ایسے اوندھے منہ گرے گا، یعنی بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اب اس سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، اسی طرح گھر کی سطح پر دیکھتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کیا وہ گھر کے لوازمات کو، وہ گھریلو ضروریات کو بہم مہیا کرتا ہے؟ اگر وہ اپنے جس کے ساتھ نکاح ہوا، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس سے کوتاہی برتا ہے، اس شخص کا بھی یہی حال ہوگا۔ ایک عورت نے نکاح، اس کے نکاح میں آ چکی ہے، اس سے اس کے بچے ہیں، کما کر وہی کھلانے والا ہے، گھر کا روزگار وہی چلانے والا ہے، نفقہ اسی نے دینا، وہی شخص اپنے گھر کی نااہلی کے ساتھ لاپرواہی کرتا ہے، غیر مخلص ہو کر اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتا، تو اس طرح جب وہ گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا تو پھر کہیں نہ کہیں برائی سر اٹھائے گی، پھر اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا، اس کی عورت باہر نکلے گی، اس کے بچے باہر چلیں گے،
اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی جس کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے تو اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ اسی طرح برادری کا ایک بڑا ہے، وہ اجتماعی معاملات برادری کے ہیں، ان کو بأحسن و خوبی سر انجام نہیں دیتا، اس معاملات کی تگ و دو نہیں کرتا، ان کی لڑائی جھگڑوں کے درمیان میں، ان کے تنازعات کے درمیان میں آ کر ان کی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ غیر مخلص ہے، نااہل ہے، کاہل طبیعت کا ہے، جو اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے پھر ذمہ داری کو بخوبی و بأحسن ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہاں اس کا وہی الفاظ ہیں کہ اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح جو سلطنت کا بڑا ہے، اس نے سلطنت کی عنان حکومت سنبھالا ہے، اس کے پاس خلافت ہے، حکومت ہے، اور وہ اپنے معاملات سلطنت میں، معاملات ریاست میں تگ و دو نہیں کرتا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس نے عوام الناس کے سامنے یہ قبول کی ہے، اور قبول کرنے کے بعد وہ اپنی رعایا کے کاموں میں، اپنی رعایا کی تمام تر مشینری میں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ ان کے معاملات تعلیم کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، میڈیسن طب کے ہیں، میڈیکل کے ہیں، ان کے بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی ان کے حقوق ہیں، وہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بہم ان کے گھر تک نہیں پہنچاتا، بآسانی نہیں پہنچاتا، انصاف سستا نہیں ملتا۔ تو یہ تمام تر ذمہ داری حق میں وقت اور امیر وقت کی ہے، اور اگر وہ اس میں غفلت برتتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ دنیا گزر جاتی ہے، دنیا کچھ ہی دیر کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اور چلے جائیں گے، پھر جو اخروی زندگی ہے وہ نہ گزرنے والی ہے، وہ خلد کی زندگی ہے، اس میں جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہماری ذمہ داری ہیں، ہماری اجتماعی معاملات جو ہمارے ذمہ لگائے گئے ہیں، ہمارے گھریلو ہوں، برادری کے ہوں، محلے لیول کے ہوں، سوسائٹی کے ہوں، ہمیں اس کو بأحسن و خوبی سر انجام دینے چاہیے، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔